إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم سب اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ انسان کچھ وقت یہاں پہ گزارتا ہے اور پھر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں آنے والا ہر حال ختم ہونے کے لیے آتا ہے۔ یہاں کی خوشیاں، یہاں کے غم، یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کی صحت، یہاں کی بیماری اور یہاں کا عروج اور یہاں کی پستی، ذلت، یہ سب تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں۔ زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی۔ کچھ گزر گئی ہے، کچھ گزر جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس زندگی کی فکر رکھے کہ جس زندگی میں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم سب کے وہ قائد اور لیڈر ہیں۔ ہم سب ان کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ انہی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ساری زندگی مسافرانہ تھی۔ آپ کی زندگی سے کہیں بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا، کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام یہیں رہتے ہیں، یہیں رہیں گے، بلکہ آپ کی زندگی کی ہر ادا سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کا دنیا میں دل نہیں لگ رہا، آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ گھر سے دور رہنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ کہیں باہر چلے بھی جائیں تو ان کا دل نہیں لگتا۔ یہ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، امی یاد آتی ہے، ابو یاد آتا ہے، تو ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ ان کے رونے سے لگتا ہے کہ ان کا گھر کی طرف دل زیادہ ہے، مدرسے میں دل کم ہے۔ ایسے ہی جو یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں جا کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی پیش آتا ہے۔ ایسے ہی جو دنیا کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی سے یہی ایک سمجھ میں آتا تھا، یہی ایک محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ آپ آگے کے لیے فکر مند رہتے تھے، آپ آگے ہی کی فکر رکھتے تھے، آگے ہی کی سوچ رکھتے تھے، آگے ہی کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کوئی ایسا مشورہ دے دیتا کہ جس سے دنیا میں راحت ہو، سکون ہو، تو آپ فوراً اس کو اگنور کر دیا کرتے تھے، اس کو آپ ٹال دیا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ پہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ،
آپ کی پیٹھ پہ نشان ہم سے نہیں دیکھے جا رہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے نرم گدا بنا دیں۔ لو اتخذنا لک وطاء، کیا آپ کے لیے ہم نرم بستر بنا دیں؟ اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو آپ نے ان کی بات کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ نے ان کی بات کو ٹال دیا، اور آپ نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں اس دنیا میں رہنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں، ایسے ہی چٹائی پہ زندگی گزار کے چلا جاؤں گا، اصل زندگی تو آگے کی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے، اس بوریے کے نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ رہے تھے۔ جب میں بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے بوریے کے، اور دائیں بائیں آپ کے جس کمرے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس میں جو نظر دوڑائی تو اس میں ایک مٹھی کچے جو کی پڑی ہوئی تھی اور ایک جانور کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اور کوئی سامان نہیں تھا، نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی کرسی تھی، نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ کوئی برتن تھے، نہ کوئی کچن تھا، نہ کوئی اور سامان تھا، سارا گھر خالی تھا، ایک مٹھی کچے جو کی پڑی ہوئی تھی اور ایک کھال پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار دو عالم کے گھر کا یہ حال دیکھ کر اور آپ کی پیٹھ پہ بوریے کے نشان دیکھ کر مجھ سے رہ نہ سکا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کے کہا ما یبکیک یا عمر، عمر روتے کس بات پہ ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے جو دشمن ہیں کیسر اور کسرا، وہ تو ایسی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر کا جو حال دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں برتن بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تم دھوکے میں تھے؟ کیا تمہیں اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ساری مزے کی چیزیں دنیا میں دے دی ہیں، ہمارے لیے اللہ نے ساری چیزیں آخرت میں جمع کر رکھی ہیں۔ مومن اس دنیا میں مسافر ہے، مومن اس دنیا میں قیدی ہے، مومن اس دنیا میں قیدی اور جیل خانے میں ہے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ سارا دن دنیا بنانے کو سوچے اور اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کمانے پہ خرچ کرے، پیٹ کے پیچھے ساری زندگی کھپا دے۔ آج صبح سے لے کے شام تک لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مزدور صبح کو نکلتا ہے، شام تک اپنی مزدوری کرتا ہے، شام کو واپس آتا ہے۔ شیطان نے ایک موبائل کی شکل میں کھلونا دے دیا ہے، پڑھے لکھے بھی اس میں مبتلا ہیں، ان پڑھ بھی اس میں مبتلا ہیں، لگے ہوئے ہیں رات کو دیر تک، دیر سے سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، اور دیر سے اٹھ کے پھر وہی کولو کے بیل کی طرح مزدور مزدوری پہ چلا جاتا ہے، ملازم ملازمت پہ چلا جاتا ہے، دکاندار دکانداری پہ دکان پہ چلا جاتا ہے، ایک کسان کھیتی باڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اسی دنیا کے حوالے کر دے۔ مسلمان تو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حاضر ہوئی، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں مجھے کچھ پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، ایک تو مجھے گھر کا کام کاج بھی سارا کرنا پڑتا ہے، اور پھر پانی بھی بھر کے لانا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں یہ موٹریں تو تھیں نہیں، بور تو تھے نہیں، پانی کنووں سے بھر کے لانا پڑتا تھا، تو میں خود پانی بھر کے لاتی ہوں، رسیاں کھینچ کھینچ کے میری چھاتی پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور آٹا بھی مشین سے پس کے نہیں آتا تھا، چکی میں پیسنا پڑتا تھا۔ چکیاں آپ میں سے بوڑھوں نے دیکھی ہوں گی، چکیوں میں پیسنا پڑتا تھا۔ تو فرمانے لگی کہ چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے، چھاتی پہ رسی کے نشان، کپڑے میلے، گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک کے چور ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام اگر مجھے بھی دے دیں تو گھر کے کام کاج میں مدد مل جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میری بیٹی ایک غلام کیا، تیرے لیے تو 10 غلام بھی حاضر ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا۔
آپ نے یہ نہیں کہا۔ محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ آپ فرماتے میری بیٹی ایک غلام کیا چیز ہے، تیرے لیے تو 100 غلام بھی حاضر ہیں، تیرے لیے تو 1000 غلام بھی حاضر ہیں، آخر تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں ہے، تو تیرے لیے تو ایک غلام کیا 1000 غلام بھی حاضر ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کا جو اپنا ذہن تھا آپ اسی پر سب کو لانا چاہتے تھے، اپنے اہل بیت کو لانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا میں تجھے غلام سے اچھی چیز نہ بتاؤں، غلام سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کہا ابو ضرور بتائیے۔ فرمایا جب سونے کے لیے لیٹا کرو تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تیرے لیے غلام سے بہتر ہے۔ اپنی بیٹی کے دنیاوی مطالبے کو قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ ضرورت تھی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، جب ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں تو اگلے دن چکی چل سکتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے سبق تو پڑھایا اپنی امت کو اور سکھایا سنایا ساری امت کو کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا کے دکھوں کو سہنے کی عادت ڈالو، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اور دنیا میں انہی تنگیوں کے ساتھ زندگی گزار کے مر جاؤ، جنت میں پھر مزے۔ مسلمان کے لیے دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ غریبوں کو مالداروں پہ ترجیح دی۔ آپ علیہ السلام غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے، چونکہ خود بھی غریب تھے نا، اس لیے آپ غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ بچپن سے غریب تھے، پیدا ہوئے تو والد صاحب پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدہ بھی چلی گئی، کچھ اور بڑے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے، اب چچا کے گھر میں پلتے تھے، اور چچا بھی غریب آدمی تھے، خواجہ ابو طالب غریب آدمی تھے۔ چنانچہ ہمارے نبی مزدوری کرنے چلے جاتے تھے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ایک چھوٹا بچہ قریش کی بکریاں چرانے چلا جاتا تھا، تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، آ کے اپنے چچا کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے کہ چچا جان آپ غریب ہیں، آپ گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے، چلیں یہ کچھ پیسے میں نے مزدوری کی ہے، یہ پیسے آپ لے لیں اور گھر کا خرچہ چلائیں۔ ایسی آپ نے زندگی گزاری ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیں۔ آپ اس کو قصہ سمجھ کے نہ سنیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے در پہ روٹی مانگنے آ رہی ہے، اور باپ بھی وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو پرایوں کے لیے روتا ہے، جو جانوروں کے لیے بھی تڑپتا ہے، تو اس کو اپنی بیٹی کا یہ حال سن کے کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ ابو آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ میرے گھر میں تو کئی دن سے روٹی نہیں ہے، میں آئی ہوں تاکہ آپ کے پاس کچھ علی نے بھیجا ہے، آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ مرحمت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، تیرے گھر میں تو چند دن سے نہیں ہے نا، تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہاں ابھی میرے پاس کسی نے بکریاں بھیجی ہیں، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، کہو تو 5 اللہ کے نام سکھا دوں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہ کئی دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ یہ ساری بکریاں بیٹا تیری ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہو تو بکریاں دے دوں، کہو تو اللہ کے 5 نام سکھا دوں۔ واہ واہ حضرت فاطمہ پہ قربان جائیں، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کہنے لگیں ابو آپ مجھے اللہ کے 5 نام سکھا دیں، بکریاں رہنے دیں، اللہ کا نام مجھے کافی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو 5 کلمات سکھائے، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ 5 اللہ کے نام سکھائے اور فرمایا یہ 5 نام لے کر جب تم دعا کرو گی اللہ قبول کریں گے۔
جب یہ واپس آئیں نا تو حضرت علی تو انتظار میں تھے، اب کچھ لائیں گی تو مل کے کھائیں گے۔ جب واپس آئیں تو حضرت علی نے پوچھا کیا لائی ہو؟ کہا علی میں لینے تو گئی تھی دنیا جو کہ گھٹیا ہے، اور لے کر آئی ہوں آخر جو بڑھیا ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ تیری زندگی کا سب سے زیادہ سنہری دن آج ہی کا ہے کہ تو گھٹیا لینے گئی تھی اور بڑھیا لے کے آئی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تربیت ہے، یہ ہمارے نبی کی ذہن سازی ہے، یہ ہمارے نبی کا نظام تربیت ہے کہ آپ کبھی بھی نہ دنیا سے خود دل لگاتے تھے نہ کسی کو دنیا کی طرف مائل ہونے دیتے تھے۔ آج ہمارے دل ایسے دنیا میں پھنس گئے، ایسے دنیا سے الجھ گئے جیسے کوئی پتلا سا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں میں اٹک جاتا ہے نا، پھنس جاتا ہے، ایسے ہمارا دل اور دماغ اور روح اور من اور تن اور دھن ایسے دنیا میں جکڑے جا رہے ہیں، ایسے دنیا میں الجھ گئے ہیں، ایسے دنیا میں پھنس گئے ہیں کہ رات کو بھی دنیا، دن کو بھی دنیا، بیماری میں بھی دنیا، صحت میں بھی دنیا۔ میں نے ایسے دکاندار دیکھے کہ جن کو شدید بخار چڑھ رہا ہے لیکن وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے، دکان نہیں چھوڑ رہے۔ عید کا دن ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، دکان بند نہیں ہو رہی۔ ایسی دنیا لوگوں پہ سوار ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو ہم دنیا بنانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کمانے سے نہیں بنتی، آخرت کھیتی باڑی سے نہیں بنتی، آخرت ملازمت سے نہیں بنتی، آخرت تو اللہ کو راضی کرنے سے بنتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک کی ماننے سے۔ باپ اپنے بچے سے مان کے راضی ہوتا ہے نا، جب بچہ فرما برداری کرتا ہے باپ راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بندے اچھے اعمال کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ جنت تو بنتی ہی بنتی ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی، اپنے فرما بردار بندوں کی اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری مان کے چلتے ہیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ تو دین پہ چلنے سے، اللہ کی ماننے سے صرف جنت نہیں بنتی، اللہ پاک دین پہ چلنے کی برکت سے دنیا بھی بناتا ہے، خوشگوار بناتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر ایک دل میں پتہ نہیں کیا کیا ٹینشنیں لیے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کن کن فکروں میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دل میں بے چینیاں ہیں، نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے، نہ اپنوں سے سکون ہے نہ پرایوں سے سکھ مل رہا ہے۔ ان ساری باتوں کی وجہ ہمارا اللہ پاک کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے در سے دور ہو جانا۔ 5 دفعہ دن میں مؤذن ہر مسلمان کو بلاتا ہے، آپ گنتی کر کے دیکھا کریں کہ آپ کی فجر میں کتنے نمازی آتے ہیں، فجر میں کتنے نمازی آتے ہیں۔ اور فجر میں کسی دنیا دار کا بلاوا آ جائے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ فجر میں کہیں سفر پہ جانا ہو تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ اور فجر میں پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ بچہ بیمار ہو جائے تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایسا ٹائم دیا ہے کہ جس میں آپ کو فجر پڑھ کے یہاں سے نکلنا ہے، آپ کو سبی میں کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو صبح 8 بجے کا ٹائم دیا ہے اور اس کے پاس لائن لگی ہوتی ہے، آپ صبح کو 4 بجے اٹھ کے یہاں سے جا کے سبی میں لائن میں لگ جاتے ہیں، تو کیا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں؟ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ کھیت کو پانی لگانے کے لیے رات کو 2 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ پاک کے بلاوے پہ صبح کو نہیں اٹھتے۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے، نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، کتنا بڑا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی تھی، سب سے پہلے نماز۔ نماز کی معافی ہے ہی نہیں،
جب طائف والے ہمارے نبی کے پاس مسلمان ہونے آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جہاد تو مشکل کام ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا، جہاد تو نہیں کر سکیں گے ہم، یہ لڑنا، تلواریں چلانا، خون ہونا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر ایک اور حکم کے بارے میں کہنے لگے، یہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی بات نہیں۔ کہا جی یہ بھی مشکل ہے، بعد میں دیکھیں گے، ہمیں کوئی بات نہیں۔ جب نماز کا نمبر آیا کہنے لگے نماز تو مشکل ہے، 5 وقت دن میں بار بار وضو، بار بار مسجد، بار بار نماز، یہ تو مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا نماز تو پڑھنی پڑے گی، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین کیا ہوا جس میں نماز نہ ہو؟ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی پڑے گی، جی چاہے تو بھی پڑھنی پڑے گی، جی نہ چاہے تو بھی پڑھنی پڑے گی۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اپنے عمل سے بتایا، پوری زندگی، پوری سیرت آپ کی اٹھا کے دیکھیے کہ آپ نے کبھی نماز میں غفلت نہیں برتی، کبھی نماز میں سستی نہیں برتی، ہمیشہ آپ نے اہتمام سے نماز پڑھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو میرے آقا ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اتنا نماز کا اہتمام تھا۔ نماز کا وقت آتا آپ حضرت بلال سے فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، بلال نماز کھڑی کر، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، ہمیں راحت دے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا 12 ربیع الاول پیر کا دن، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں جماعت کھڑی ہونے لگی تو محراب کے اندر کھڑکی بنی ہوئی تھی جو ہمارے نبی کے گھر کی طرف کھلتی تھی، اما عائشہ کے حجرے کی طرف کھلتی تھی۔ پیر کا دن ہے، آخری دن، اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی، صدیق اکبر مصلی پہ تھے، صحابہ ان کے پیچھے تھے، جب نماز کھڑی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کے ایک دفعہ امت کو دیکھا کہ میری امت کیسے نماز پڑھ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام کا پردہ ہٹا تو ہمارا دل کیا کہ نمازیں توڑ کے حضور کو دیکھیں، کہ کئی دن گزر گئے تھے حضور کو دیکھے ہوئے، انتظار کر کر کے آنکھیں گویا پتھرا رہی تھیں، تو ایسے دل کر رہا تھا کہ نماز توڑ دیں اور آقا کا دیدار کریں اور ہم دیکھیں گے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا آپ نماز پڑھتے رہیں، میں تو بس تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے نبی چاہتے تھے کہ امت نماز پڑھے، آج امت نے نماز چھوڑ دی، اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، ربیع الاول میں گیت بھی گاتے ہیں، اپنے نبی کی ولادت کے جشن بھی مناتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے جس پر سب سے زیادہ ہمارے نبی کا دل خوش ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارے نبی کی نظر میں نماز اتنی اہم تھی۔ ایک بات سمجھیں، ہمارے نبی نرم دل تھے یا سخت دل تھے؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی رحم دل تھے یا سخت دل تھے؟ رحم دل تھے یا سنگ دل تھے؟ رحم دل تھے نا، نرم تھے نا۔ آپ کو جانوروں پہ بھی ترس آتا تھا، دشمنوں پہ بھی ترس آتا تھا، اتنے رحم دل تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے میرا دل کر رہا ہے کہ میں مدینے کے نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں کٹھی کرو، جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے لکڑیاں جمع کر کے ان سب کے گھروں کو آگ لگا۔ اتنے رحم دل نبی فرما رہے میرا دل کر رہا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہوں گے گھر نہ پڑھیں گے نماز اور آ کے مسجد میں پڑھیں گے، لہذا میرا دل کر رہا ہے میں ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دوں۔ بتائیے جب گھروں میں نماز پڑھنا، صرف مسجد کی جماعت کو چھوڑنے پہ ہمارے نبی کو اتنا غصہ ہے تو نماز ہی نہ پڑھنے پہ ہمارے نبی کو کتنا غصہ آئے گا؟
صرف جماعت چھوڑنے پہ گھروں پہ آگ لگا دینے کو تیار ہیں، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے، جو مسلمان فجر میں نہیں اٹھتے، فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، ان پہ حضور کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، ایسے لگ رہا جیسے آپ کو خدشہ تھا، آپ کو خدشہ تھا میری امت آگے چل کے نماز میں سستی کرے گی۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے انسان وصیتیں کرتا ہے نا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ کہتا ہے بھائی میرے بچوں کا خیال کرنا، بھائی اس کا خیال کرنا، بھائی اس کا خیال کرنا۔ ہم یمن گئے تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے تعز کے قریب ایک علاقہ ہے، چھوٹا گاؤں ہے جنت۔ یہ وہ بستی ہے جس کی طرف ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا۔ معاذ بن جبل کو بھیجا تھا نا یمن، اے معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، جب تو اگلے سال آئے گا تو میری قبر سے گزرے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ وہ بستی جنت ہے جہاں حضرت معاذ بن جبل کی تشکیل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل نے جہاں آ کر مسجد قائم کی، اسی مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی تھی۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یہاں پہ ایک چنیوٹ کی جماعت آئی تھی، فیصل آباد کی جماعت آئی تھی، اس میں ایک مفتی صاحب تھے، 34 برس کے ایک مفتی صاحب تھے، اور اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ لیکن جب وہ دنیا سے جا رہے تھے نا تو ان کی چھوٹی سی بچی تھی کوئی پاکستان میں، اس کا نام تھا خولا، تو وہ اپنی بچی کا نام لیتے لیتے دنیا سے جا رہے تھے، خولا خولا کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کی وصیت کر کے جاتا ہے، ان کی خیر خبر لینے کی تلقین کر کے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں ان کی پارت کرتا ہے، پارت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ان کی پارت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری وصیت جو فرما رہے ہیں وہ یہ تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ اتنی دفعہ اسے دہرایا کہ دہراتے ہی چلے گئے اور فرما رہے تھے نماز نماز نماز، اے میری امت نماز کو ضائع نہ کر دینا، نماز کو چھوڑ نہ دینا، نمازیں قضا نہ کرنا، نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کی نظروں میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ اگر ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، ہماری ماں نماز نہیں پڑھ رہی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھ رہی، کتنی فکر کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ نماز چھوڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر گپیں چل رہی ہیں، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر چائے کا دور چل رہا ہے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر موبائل چل رہا ہے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر موبائل پہ گپیں لگائی جا رہی ہیں، کال پہ گپیں لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ میں اسے بلا رہا ہوں اور یہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اگر کسی کا سارا جسم زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہو، اذان آ جائے تو نماز اس کو بھی پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے اس سے۔ ایک آدمی کا آپریشن ہوا ہے، اس کا پیٹ کٹا ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے۔ ایک عورت کو درد ذہ شروع ہو گیا ہے، ان قریب وہ بچہ جننے والی ہے، اب اذان ہو گئی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اتنی ضروری ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جیل میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دے کے نماز پڑھنی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔
آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں کتنے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بے نمازی جب مرتا ہے نا، بے نمازی جب مرتا ہے، بے نمازی جب مرتا ہے اتنی پیاس میں مرتا ہے سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے، اتنا پیاسا مرتا ہے۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فساق کے ساتھ نہیں ہوگا، فجار کے ساتھ نہیں ہوگا، زانیوں شرابیوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ کون چاہتا ہے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے باپ کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہو؟ بھائیو، ہم نماز کے بارے میں غافل ہو گئے۔ اس سارے بلوچستان کے دیہات نمازیوں سے خالی پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ کتنی بستیاں تو ان میں مسجد ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ 2001 میں گئے پنجگور، ایک پوری پٹی ہے گوارگو، اس پہ ہم چلے جماعت میں۔ پوری پٹی پہ مسلمان رہتے تھے، کہیں بھی کرسچن، یہودی اور ہندو نہیں تھے، سارے مسلمان تھے۔ کہیں مسجد نہیں تھی، کہیں مسجد نہیں تھی، کہیں مسجد نہیں تھی۔ یہ کیسی محمد علیہ السلام کی امت ہے جنہوں نے مسجدیں نہیں بنائی، جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، جنہیں نمازیں آتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسے محمدی ہیں یار؟ ہمارا نبی تو نمازیں پڑھانے آیا، نمازیں سکھانے آیا، نمازیں دکھانے آیا۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میرا بیٹا محمد جب میرے پیٹ سے دنیا میں باہر آیا تو باہر آتے ہی، بچہ تو روتا ہے نا، بچہ تو چیختا ہے، روتا ہے، لیٹا رہتا ہے، لیکن فرماتی ہیں میرا محمد جب پیٹ سے باہر آیا تو باہر آتے ہی ایک کام تو یہ ہوا کہ جب بچہ باہر آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، اس کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے۔ میرا محمد جب دنیا میں آیا تو وہ جسم اس کا پہلے ہی دھلا دھلایا صاف ستھرا تھا۔ بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میرا محمد جب آیا تو میرے محمد کی ناف میری ناف سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ جب بچے باہر آتے ہیں تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، ان کی سنت کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، لیکن میرا محمد جب آیا تو اس کا پہلے ہی ختنہ ہوا تھا۔ بچے جب باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد انہیں سرمے پہنائے جاتے ہیں، انہیں صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے۔ میرا محمد جب دنیا میں آیا تو اس کی آنکھوں میں پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باہر آتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے، ایک دم کروٹ بدل کر آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ہمارے نبی کے سب سے پہلے الفاظ تھے۔ دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ جس امت کا نبی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی سجدے کرے اور وہ امت سجدے نہ کرے، نمازیں چھوڑ دے، نمازوں میں سستی برتے، تو بتائیے انہیں اپنے نبی سے کوئی نسبت ہے؟ اس لیے دوستو، ایسی اپنے علاقے میں محنت کریں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، سب نمازی ہوں، مرد بھی عورتیں بھی سب نمازی ہوں۔ نمازیں پڑھنے سے ہمارے کام کاج میں فرق نہیں آئے گا، نماز پڑھنے سے ہمارے کام کاج میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو کون کون پانچوں نمازیں مرتے دم تک پڑھیں گے؟ پانچوں پڑھیں گے نا، پانچوں پڑھیں گے نا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے نمازی بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، نہیں، ابھی سے اس کو نمازی بنائیں۔ ابھی وہ 4 سال کا ہے، جب اذان کی آواز آئے
تو آپ بچے کا ذہن بنائیں کہ مسلمان کو اب کسی اور کام میں لگنے کی گنجائش نہیں ہے. اذان سنتے ہی مسلمان کو پہلا کام وضو اور نماز، باقی کام بعد میں دیکھیں گے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان قوم، ہر مسلمان بستی میں یہ ماحول ہو کہ جو ہی اذان ہو سب کام چھوڑ چھاڑ سیدھے مسجد، عورتیں مصلی کی طرف، مرد مسجد کی طرف. اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. حضرت سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے. فرماتے ہیں وہ لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے. جب اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تھی تو ہتھوڑا اٹھا کے رکھ دیتے تھے، اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو بھی لوہے پہ نہیں مارتے تھے، اٹھا کے رکھ لیتے تھے اور دیوانہ وار اٹھ کے اشعار پڑھتے تھے. اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. اے اللہ جب تیرا مؤذن آواز دیتا ہے میں تیری طرف آنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں. ایسا شوق ہو نا نماز کا. جب مسلمان اللہ پاک کے بلاوے پہ اس طرح جائیں گے، خدائے پاک کی قسم جب یہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ بھی ایسے ہی آ جایا کرے گا. آج ہم اللہ کی نہیں سنتے، پھر اللہ بھی بے نیاز بادشاہ ہے. نمازیں شروع کریں، 5 نمازیں جتنے مغرب کی نماز میں نظر آتے ہیں نا اتنے ہی فجر میں بھی آنے چاہیے، عشاء میں بھی آنے چاہیے، فجر میں بھی آنے چاہیے. ساری نمازوں میں سارے مسلمان نماز میں موجود ہونے چاہیے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول قائم کریں. ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ختم ہو گیا ہے، مسجدوں سے بھی ختم ہو گیا ہے. رمضان میں نظر آتے ہیں پہلی صف میں 2-4 بابے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ نوجوانوں کو بھی توفیق ہو جاتی ہے رمضان میں. رمضان کے علاوہ قرآن اٹھاتے ہوئے لوگ کم نظر آتے ہیں. الماریاں بھری پڑی ہیں قرآنوں سے، پڑھنے والے نہیں. دیمک کھا رہا ہے قرآن پاک کو، پڑھنے والے نہیں. ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس. ایک تو مہنگائی ہے تو لوگوں نے سارا زور مال کمانے پہ لگا رکھا ہے، خواہشات بڑھا دی ہیں. اب اس کو پورا تو کرنا ہے، بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، گیس کا بل بھی بھرنا ہے، بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، ہر تقریب میں نئے کپڑے بھی چاہیے، اور شادیاں ہوں تو پھر کنجریاں بھی نچانی ہیں، ڈیک بھی بجانے ہیں، ناچنا بھی ہے، گانا بھی ہے، برائیاں بھی کرنی ہیں. اگر پیسے چاہیے نا اس کے لیے تو پیسے کمائیں گے تو آئیں گے نا. لہذا لگے ہوئے ہیں بچے، چھوٹے بڑے، مرد اور سارے لگے ہوئے ہیں. قرآن کا ماحول نہیں رہا، قرآن سے محبت نہیں رہی. قرآن سے لوگوں کو بڑی محبت ہوتی تھی پہلے. ہمارے یہاں سندھی میں قرآن کو قرآن بھی نہیں کہتے تھے، بھلو کہتے تھے. بھلو خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے قرآن کو رکھتے تھے. جب قرآن اٹھاتے تھے اسے آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹوں سے لگاتے تھے، کتنی دیر سینے سے چمٹائے رہتے تھے اور دعائیں کر رہے ہوتے تھے. اب سینے سے چمٹائے ہوئے لوگ نظر ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں قبروں میں دفن ہو گئے. قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے لوگ روتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے. جو آتے ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے وہ بھی ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور 2 رکوع پڑھ کے اللہ پہ احسان کر لیتے ہیں اور اٹھا کے ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں. قرآن سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں. پتہ بھی ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کسی مصنف کی کتاب نہیں ہے، کسی عالم اور علامہ کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک کا کلام ہے. آپ کے پاس اللہ کی کون سی نشانی ہے؟ یہی تو ایک نشانی ہے اللہ کی. جن سے پیار ہوتا ہے ان کی نشانیاں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ. ہمارے ہاں ہمارے شہر کے قریب ایک بستی میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو مارا. یہاں بھی بہت مارتے ہیں، بلوچ بہت مارتے ہیں بیوی کو، بڑا ظلم ہے یہ.
بیویوں پہ زور آزمائی کرتے ہیں، کتنے بزدل ہیں یہ۔ بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بیوی کا اکرام کرنا چاہیے، بیوی کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ اپنی بیوی کی عزت کریں گے، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کی بیٹی کو عزت دیں گے۔ مجھے ایک ساتھی نے بڑی زبردست بات کہی، کہنے لگا میں بیوی کا بہت خیال کرتا ہوں، اور یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے تو میری بیٹی کا بھی خیال کیا جائے، اس لیے کہ دنیا مکافات ہے، جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ آج میں اوروں کی بیٹی کو عزت دوں گا، کل دوسرے میری بیٹی کو عزت دیں گے۔ کون سا باپ اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس پہ ہاتھ اٹھائے، اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا جائے؟ کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھئی، کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا جائے؟ جس پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ارے میرے دوستو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان نے آ کے بتایا کہ میری والدہ گئی ہوئی تھی میری بہن کے سسرال، میری بہن کے سسرال، ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میری بہن کے سسرال گئی ہوئی تھی۔ تو ایک رات وہاں گزاری اور اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال والوں کا جو رویہ دیکھا، اس بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کی ساس کہتی ہے کون سے خسرے سے تو نے شادی کر لی ہے، یہ تو عورت نہیں لگتی، مجھے تو خسرا لگتی ہے یہ، تو اس کو ابھی طلاق دے، میں اس سے چھوٹی عمر کی خوبصورت لڑکی سے تیری شادی کراؤں گی۔ یہ ساس کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے، کہ لگی جب بیٹی کے ساتھ رویہ میری ماں نے دیکھا تو وہ صدمے کی تاب نہیں لا سکی اور وہ فوت ہو گئی۔ بیٹیوں کے صدمے انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، پاگل کر دیتے ہیں۔ اپنی بیویوں کو عزت دیں تاکہ آپ کی بیٹی کو عزت ملے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا، شریف آدمی ہوتا ہے، وہ عورتوں سے دبا رہتا ہے، عورتیں اس کو دبائے رکھتی ہیں، اور جو کمینہ قسم کا آدمی ہوتا ہے، بے حیا قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ عورتوں کو دبا کے رکھتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا بلوچ، اس کا والد آیا اس سے ملنے کے لیے، تو ایسے ہی میں نے بیٹھ کے اس سے بات کی، کہ لگا ہمارا بیوی بھی کہتا تو ہے کہ ہم کو جماعت میں لے چلو، لیکن ہم اس کو نہیں لے جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ عورت کی بات کو پورا تھوڑی کرنا ہوتا ہے مولانا صاحب، عورت کو تو دبا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہی آپ کے آس پاس کا تھا، میں نام نہیں لیتا اس علاقے کا، ڈیرہ مراد جمالی کا، عورت کو تو دبا کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ میں اور عرب جاہلوں میں کیا فرق ہوا؟ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی بیوی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی کبھی بیوی کی بے عزتی نہیں کی۔ ہاں بیویوں سے کمیاں ہوئیں، آپ نے مسکرا کے اسے ٹال دیا۔ ایک دفعہ آپ اماں عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے سرید بنا کے، ایک مٹی کے پیالے میں سرید بنا کے آپ کی خدمت میں بھیجا، چونکہ ازواج مطہرات کے گھر میں روز روز اچھے کھانا نہیں پکتے تھے، کبھی کبھی پکتے تھے، تو اچھا بنایا انہوں نے سرید، انہوں نے کہا تھوڑا سا حضور بھی کھا لیں گے، انہوں نے مٹی کے پیالے میں سرید بنا کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، میں نے جو دیکھا کہ ارے باری میری، محنت میں کر رہی ہوں اور کھانا ان کا کھائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اماں عائشہ فرماتی مجھے اچھا نہیں لگا، چنانچہ میں وہاں سے اٹھی اور جو خادمہ وہ پیالہ سرید کا لے کر آئی تھی ان کے پاس سے گزر کے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ ایک کوہنی اسے مار دی، تو وہ پیالہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا اور سرید نیچے گر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے سمجھ گئے کہ عائشہ نے طریقے سے پیالہ گرایا ہے اور اس کو اصل میں غصہ آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اماں عائشہ پہ غصے نہیں ہوئے، آپ نے ان کی بےزتی نہیں کی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے،
تو کوئی میری مالک ہو گئی ہے، میں کوئی تیرا نوکر ہوں کہ تیرے ہی پاس کھانا کھاؤں گا، ان کا بھی تو آخر حق ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے السلام نے فرمایا عائشہ تیرے پاس مٹی کا پیالہ ہے؟ کہاں؟ فرمایا لے آؤ۔ وہ مٹی کا پیالہ لایا گیا، آپ خود زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا اٹھا کے اس میں ڈالنے لگے، اور اس نوکرانی جو خادمہ آئی تھیں کھانا لے کے، ان سے فرمانے لگے غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو اصل میں غیرت آ گئی کہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے میں کسی اور کا کھانا کیوں کھاؤں۔ مسکرا مسکرا کے آپ فرماتے تھے، یہ آپ کا بیویوں کے ساتھ سلوک تھا۔ آپ فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں بیوی کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مارا، کلہاڑی مار کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس نے اس پہ وار کیا نا، وار کیا، تو وہ جو قرآن رکھا ہوا تھا نا، دراز میں قرآن رکھا ہوا تھا، وہ ایک دم اڑا اور اڑا چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا اسے۔ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، اس کی قدر کریں۔ صرف الماری میں رکھے رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ سینوں سے لگانے کے لیے ہیں، یہ محبت کرنے کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے ہیں۔ کوشش کریں روزانہ قرآن پاک کو ٹائم دیں۔ اور جو قرآن پاک کو غلاف لپیٹتے تھے نا، پہلے کپڑے لپیٹتے تھے، یہ دوبارہ شروع کریں۔ یہ کیوں ختم کر دیا ہم نے؟ قرآن پہ مٹی پڑی رہتی ہے، کبوتر کی بیٹ پڑی رہتی ہے، چوہے کا پاخانہ پڑا رہتا ہے قرآن کے اوپر۔ قرآن عزت کی کتاب ہے، انہ لقرآن کریم، یہ عزت والی کتاب ہے، عزت والا قرآن ہے، اس کو عزت دے۔ تو آپ کی الماری میں قرآن کو غلاف ہیں؟ نہیں ہے نا، ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ دوبارہ شروع کر لیں، شروع کریں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے روزانہ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ صبح سویرے سارا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ صبح سویرے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ مائیں ناشتہ تیار نہیں کرتی تھیں، پہلے قرآن پڑھتی تھیں۔ مزدور مزدوری پہ نہیں جاتے تھے، پہلے قرآن پڑھتے تھے۔ دکاندار دکان پہ نہیں جاتے تھے، پہلے قرآن پڑھتے تھے۔ دن کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے تھے، اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کون کون روزانہ پابندی سے قرآن پڑھے گا؟ گالی گلوچ سے بچیں، گالیوں سے بچیں۔ دیہاتوں میں گالیاں دینے کا ماحول ہوتا ہے، گالیوں کو لوگ برا نہیں سمجھتے، گالی نہ دیں۔ مسلمان کو گالی دینا سبابہ فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے، جو مسلمان کو ایک گالی دیتا ہے، اگر وہ حاجی ہے اس کا حج گیا، اگر وہ عمرہ کیے ہوئے اس کا عمرہ گیا، اگر وہ پکا نمازی ہے اس کی سب نمازیں غارت ہو گئی، جس نے مسلمان کو گالی دی، ہو گئی برباد اس کی ساری نیکیاں۔ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے، گالی سے بچیں۔ اوروں کا حق کھانے سے بچیں، حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ کسی کی زمین دبا لینا، کسی کا جانور دبا لینا، کسی کی پونجی دبا لینا، کسی کے پیسے دبا لینا، اور پھر اس کو آنکھیں دکھانا، بدماشی کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر دنیا میں حق ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد آپ کو نمازیں دینی پڑیں گی۔ نمازیں پہلے ہی ہمارے پاس کم ہیں تو وہاں کیا دیں گے؟ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ ابھی ہم چند دن پہلے آپ کے قریب ایک علاقے میں گئے، بختیار آباد سے آگے ایک علاقہ، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہاں گئے، اچھی خاصی بستی۔ کہنے لگے اس پوری بستی میں کوئی عالم نہیں ہے، اب تک کوئی عالم بن ہی نہیں سکا۔
عالم نہیں ہے کوئی۔ ایک نوجوان قرآن پاک حفظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تبلیغ میں وقت لگایا، قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد آ کے اپنے گاؤں میں محنت کی، کہنے لگے 2012 میں میں یہاں آیا ہوں، اللہ کے کرم سے 400 بچوں نے میرے پاس قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے اور 12 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، لیکن میں عالم تیار کرنے میں ابھی تک ناکام ہوں کہ ایک عالم بھی ہمارے علاقے کا تیار نہیں ہوا۔ بچوں کو عالم بنائیں اور اللہ ان علماء کو خوش رکھے کہ یہ عالم بنانے کے لیے آپ سے فیس بھی نہیں مانگتے، خرچہ بھی نہیں مانگتے، اور کتنے مدارس میں تو بچوں کو وظیفہ بلکہ دیا جاتا ہے، صابن دیا جاتا ہے، وظیفہ دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ ان مولویوں پہ باتیں کستے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا سارا دن لگا رہتا ہے ان علماء کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے میں اور عوام کو علماء سے کاٹنے میں، حالانکہ یہی تو ہیں کہ جو ہماری نسل کو ارتداد سے بچائے ہوئے ہیں، کفر سے بچائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو علماء کے حوالے کریں، حفاظ اور قراء کے حوالے کریں۔ ایک بھی حافظ گھر میں تیار ہو گیا تو خاندان کے 10 آدمیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ حافظ قرآن جب قیامت کے دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے تیرے رشتہ دار تو ایسے کر، جہنمیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جہنمیوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، ان جہنمیوں کی صفوں میں دیکھ تیرے رشتہ داروں میں سے جن 10 پہ تو انگلی رکھے گا ان کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ ہوں گے جہنمی، حافظ قرآن کی شفاعت پر اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ ہر گھر میں حافظ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو بتاؤ کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ صرف اشارہ نہیں، صرف ارادہ نہیں، پکی پکی بات بتاؤ کہ کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ بنائیں گے نا انشاءاللہ، بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ، عالم بھی بنائیں، حافظ بھی بنائیں۔ روزی مقدر کی ہے، روزی مقدر کی ہے، کوئی عالم آج تک بھوک کی وجہ سے مر نہیں گیا، کسی عالم کے بچے یتیم خانے میں نہیں ہیں، کوئی عالم پاگل خانے میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سب وہی ارب پتی کروڑ پتی ہیں جن کے دماغ دنیا نے فیل کر دیے، آج وہ معذور ہوئے پڑے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوئے ہیں، نفسیاتی مریض ہوئے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں تب جا کے سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ 6000 اور 8000 میں ایسے مہنگائی کے دور میں خود بھی چل رہے ہیں، گھر بھی چلا رہے ہیں اور خود بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ اسکول پڑھانے کا نشہ ہے، ضرور پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن ایسے اسکولوں میں پڑھائیں جہاں کم از کم دین محفوظ رہے۔ قادیانیوں نے بہت سارے اسکول بنائے ہوئے ہیں بلوچستان میں، قادیانیوں نے اچھے اچھے اسکول بنائے ہوئے ہیں، بچوں کو کپڑے دیتے ہیں، بچوں کو ڈریس دیتے ہیں، بچوں کو کتابیں دیتے ہیں، بچوں کو خرچیاں دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کا فری میں علاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہمارے والے غلام محمد کم بخت کو بھی نبی مان لو۔ سوچ سمجھ کے بچوں کو اسکول میں ڈالیں، سوچ سمجھ کے۔ جو اسکول پینٹیں پہنانے کی پابندی لگائے اس اسکول میں نہ بھیجیں، اسے کہ ہم ان پڑھی ٹھیک ہے بھائی، تو ہمارے کپڑے بدلوا رہا ہے، ہم ان پڑھی ٹھیک ہے، ہمارے نبی بھی امی تھے، ہم بھی امی ٹھیک ہیں۔ رزق اور روزی کا تعلق لکھنے پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، مقدر کے ساتھ ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان کے، کوئٹہ کے ہیں، سندھ رہتے سندھ میں ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، ابھی انہوں نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا ہے تو ایک ایک بچے کے حصے میں کئی کروڑ آئے ہیں، کئی کروڑ ایک ایک بچے کے حصے میں آئے ہیں، اتنی جائیدادیں دی ہیں۔ اور کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں ہے، چٹے ان پڑھ ہیں، دستخط بھی نہیں کر سکتے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، ٹھیکیدار ہیں، امانت دار ہیں۔
کہیں رشوت کبھی نہیں دیتا ہوں، چاہے کوئی کتنا بڑا راشی کیوں نہ ہو، رشوت نہیں دیتا ہوں۔ جس دفتر میں جاتا ہوں زور سے گرج کے بولتا ہوں، پٹھان تو ہے نا، وہ گرج کے بولتا ہوں، تو اگلا ڈر جاتا ہے کہ وہ خطرناک آدمی آ گیا ہے، تو جلدی سے وہ دستخط کر دیتا ہے۔ مقدر کی روزی ہے، روزی کا تعلق لکھنے پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ جائیں جا کے دیکھیں کتنے ڈگریاں لیے ہوئے بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے پہ زندگی چلا رہے ہیں۔ اس لیے عالم بنانے سے بچوں کو عالم بنانے سے کترائیں نہیں، بچوں کو حافظ بنانے سے کترائیں نہیں کہ کہاں سکھائے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ کا کلام پڑھے گا، اللہ ضرور کھلائے گا۔ گناہوں سے بچیں، حرام اور حلال میں تمیز کریں۔ بڑے موبائل کے ذریعے سے اتنی حرام کی اشاعت ہوئی ہے، اتنی حرام کی اشاعت ہوئی ہے کہ حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ پہلی صف کے نمازی بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی ٹون بجتی ہے کہ نمازیوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، ایسی ٹونیں بجتی ہیں۔ کسی نے انڈین گانا لگایا ہوا ہے، کسی نے عیسیٰ خیلوی کو لگایا ہوا ہے، کسی نے نور جان کو لگایا ہوا ہے، کسی نے پاکستان کے کسی اور گلوکار کو لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اللہ کے بندے، تم نے فون سننا ہے، گانے سننے سنانے؟ اللہ کے گھر میں گانے بجیں تو اللہ پاک کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے حرام حلال میں تمیز کریں۔ موبائل رکھا ہے تو موبائل کو رکھنے کے آداب بھی سیکھیں۔ ایسی ٹون مت رکھیں، آپ کو اگر ٹون تبدیل کرنا نہیں آتی تو موبائل نہ رکھیں، اپنے موبائل کی ٹون ٹھیک رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ یا بلوچی میں ترجمہ کرواؤں؟ ہاں بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، موبائل کی ٹون غلط نہ رکھو، فرشتوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جس گھر میں میوزک بجتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں شیاطین، جنات، پھر کہتے ہیں اثرات ہو گئے، جنات داخل ہو جاتے ہیں، جنات تنگ کرتے ہیں، رات کو سونے نہیں دیتے ہیں، برتن بجتے رہتے ہیں، جھولے جھولتے رہتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں۔ جن گھروں میں میوزک بجے گا اس گھر میں اللہ پاک کی طرف سے جو مقرر گارڈ ہے نا وہ نہیں ہوں گے۔ جب گارڈ نہیں ہوں گے تو چور تو آئے گا نا۔ آپ گھروں سے میوزک ختم کریں، تصویریں ختم کریں، یہ گڑیاں ختم کریں، یہ گدھے گھوڑوں کی تصویریں ختم کریں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت چالو کریں۔ کون سے جن کو مجال ہے کہ قرآن کے قلعے کو بھی توڑ کے آپ کے گھر میں گھس جائے؟ گھروں میں میوزک نہ بجنے دیں۔ گھروں میں ٹی ویاں ہیں انہیں باہر نکال دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹی وی ہے ہمارے پاس لیکن وہ ہم نے خبریں سننے کے لیے رکھی ہوئی ہے، صرف خبریں سنتے ہیں۔ تو آج کل تو خبریں بھی کون سناتا ہے؟ عورتیں سناتی ہیں نا بھائی۔ خبریں کون سناتا ہے؟ عورتیں سناتی ہیں، اور خبریں بھی سناتے ہیں میوزک کے ساتھ۔ کیسی مت ماری گئی ہے، خبریں سناتے ہیں میوزک کے ساتھ، ادھر میوزک بج رہا ہے ادھر خبریں چل رہی ہیں۔ اس لیے گھروں میں ٹی ویاں ہیں انہیں باہر نکال دیں۔ اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں، رسم و رواج سے پرہیز کریں۔ دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، اتباع سنت چاہیے۔ دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، اتباع سنت چاہیے۔ آپ کے بچے کی شادی اگر پیارے نبی کی سنت کے مطابق ہوئی ہے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کے بچے کو اس شادی سے خوشیاں دے گا، آپ کی بچی کو خوشیاں دے گا۔ اور اگر آپ نے دھوم دھام سے شادیاں کی، کنجریاں بھی نچائیں، شراب بھی تقسیم کی اور ڈیک بھی بجائے، بچے بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے چند گھنٹے تو مزے کر لیے، لیکن آپ نے اپنے بچے کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے بچے کی زندگی کو برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ شادی بنیاد ہے، جس دیوار کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو وہ دیوار سیدھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے شادیاں سنت کے مطابق کریں، سیدھی سادی کریں، کوئی رسم کوئی رواج نہ ہو۔
کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق سیدھی سادی کیا کریں گے؟ اچھا آپ تو تیار ہو گئے، اب آپ گھر جائیں گے نا تو بیویاں مجبور کریں گی، ایک ہی تو بیٹا ہے، کیا کرتے ہو، ایسے تو نہ کرو۔ بیویاں مجبور کریں گی آپ، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، تو کہو ایک ہی بیٹا ہے تبھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، ایک ہی بیٹا ہے تبھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس کی شادی میں بھی اللہ کو ناراض کر دوں؟ بیویوں کی ایک نہ مانے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔